کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا. اچھا اب آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا واقعہ ماریہ قطبیہ میں, ماریہ ابتیہ میں, اس کا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں. دیکھیں ہمارے ہاں, دیکھیں آپ سن لیں, ہمارے ہاں حدیث اس طرح ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ماریہ قبطیہ کے ہاں اس کا چچا کا لڑکا تھا جو وہ کیا تھا, ممسوح تھا, یعنی اس کی مردانگی تھی نہیں نا. حضرت ماریہ, دیکھیں حضرت ماریہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاملہ ہو گئیں تو وہ بہت ہی زیادہ ان کے خلاف ہو گیا, کیا کہتے ہیں کہ ان کے خلاف حسادت بڑھ گئی. میں آپ کو یہ پورا واقعہ سناتا ہوں, دیکھ لیں, آپ کچھ تحمل کریں. یہ کتاب ہے الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم, چاپ دار الرایا 1991 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 3124 ہے. یہاں پر عائشہ خود سے روایت ہے, اہدا ملک من بطارقۃ الروم, روم کے ایک بادشاہ نے, اس کا نام مقوقس تھا, اس نے ایک ہدیہ بھیجا, تحفہ بھیجا, جاریتن قبطیتن من بنات الملوک, جو خود ایک شہزادی تھی. وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا خود ایک شہزادی تھی جو کسی جنگ میں اسیر ہو چکی تھی. ان کو روم کے بادشاہ نے بحیث ہدیہ, بطور ہدیہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا. تو سما ماریہ, اس کا نام ماریہ تھا. وَأَهْدَى إِلَيْهَا مَعَهَا ابْنَ عَمٍّ لَهَا شَابًا, اور اس کے ساتھ اس کا چچا کا لڑکا بھی تھا, وہ بھی غلام تھا, اس کو بھی ہدیہ کے طور پر, وہ نوجوان تھا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منها ذات مدخل خلوة فحصابها فحملت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کی. یہ شہزادی ہے, ہدیہ آئی بہت ہی خوبصورت با جمال, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ بن گئی اور وہ ولادت بھی کی اور بیٹا پیدا ہوا. اس شہزادے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں. اچھا, فحملت ابراہیم سے وہ حاملہ بن گئی. قالت عائشہ نے کہا فلما استبان حملها جزعت من ذلك, جب وہ حاملہ بن گئی ہے تو کہتا ہے مجھے بہت بے چینی ہو گئی ہے کہ اس کو بیٹا ہوگا, مجھے تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا نا عباس کو. بیٹا نسل نہیں ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو, ٹھیک ہے نا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ولدت, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, میرے باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا. تو جب بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ان کی ماں کی دودھ نہیں تھی, تو ان کے لیے فاشترى له ضائنة لبونا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری جو بہت ہی دودھ دیتی تھی, ایسے بکری انہوں نے خریدا ہے اپنے بیٹے کے لیے. فغذي منها الصبي فصلح عليه جسمي وحسن لحمه وصفى لونه. تو عائشہ کہتی ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بکری کی دودھ پیتے تھے تو بہت ہی صحت مند ہو گئے, بہت ہی خوبصورت چہرہ, بہت شاداب, رنگ بہت خوبصورت ہو گئے. فجاء به ذات يوم يحمله على عنقه, تو عائشہ تو پہلے ہی سے وہ اس نے کہا کہ حسادت کی میں نے, وہ حسادت تو ٹھیک ہے نا. تو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اپنے شہزادے کو اپنے کاندھے پہ لگا کے پیار سے لے کے آئے, ٹھیک ہے نا, اور فرمایا کہ یا عائشہ کیف ترینی الشبہ, عائشہ کیا ہے تو, میرا بیٹا مجھ جیسا ہے نا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ مجھ جیسا ہے. فقالت وانا غیرہ, تو اس وقت مجھے بہت غیرت آئی ہے, دیکھیں ما ارا شبہن,
میں نے کہا کہ مجھے غیرت آئی ہے حسادت میں نے کہا یہ نہیں تجھ جیسا ہے نہیں، یہ آپ جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ جیسا نہیں ہے. اور فرمایا وَلَلَّحْمُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی میرے بیٹے کی صحت کتنی پیاری ہے، بہت صحت مند ہے نا. تو میں نے کہا کہ ہاں جو بکری کا سارا دن بکری کا دودھ پیا تو اس کا تو صحت تو بنے گا نا. تو یہ آئی. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ماریہ کے ساتھ ماریہ پہ تہمت لگی ہے. ماریہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی ہے کہ انہوں نے نستجیر باللہ یہ بیٹا نبی کا نہیں ہے، یہ بیٹا نبی کا نہیں ہے، یہ بیٹا نستجیر باللہ انہوں نے اپنا منہ کالا کیا نستجیر باللہ کسی کے ساتھ زنا نستجیر باللہ کیا ہے اور یہ بیٹا ان کا ہے. تو یہ نبی اب یہ جو افواہ پھیلا دی، افواہ پھیلانے والا کون ہے یہ ان کے کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ چھپاتے ہیں کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے نا. یہ تو موجود، یہ تو ثابت ہے ان کی کتابوں سے کہ کون تھی جو کہتی تھی آپ کا بیٹا آپ جیسا نہیں ہے، اس کا شکل آپ سے نہیں ملتا. یہ موجود ہے. جو اس کو حسادت تھی، جو بہت ہی اس کو تکلیف تھی کہ یہ بیٹا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ثابت ہے. لیکن کس نے تہمت لگایا تھا وہ نہیں ہے ان کے کتابوں میں. اچھا، یہ کتاب انصاب الاشراف للبلاذری، چاپ دار المعارف، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر وہ واقعہ بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ تہمت لگی ہے، کیا ہوا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اجازت دیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مخالفت کی ہے یا طاعت کی ہے. اجازت دیں بھائی صاحب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام، اب پیغمبر نے اپنا بھی بھائی عزت کا معاملہ ہے، ان کے بیٹے، ان کا بیٹا نستجیر باللہ ان کی اگر نہ، یہ تو کتنی ان کی تکلیف کی بات ہے. اب یہ ثابت بھی کرنا نا سخت چیز ہے، ثابت کرنا بھی سخت چیز ہے کہ یہ بیٹا آپ کا نہیں. اب منافقین نے افواہ پھیلا دی ہے نا کہ ان کے اتنے 9-10 بیویاں ہیں، ان سے تو کسی کو بیٹا نہیں ہوا نا، صرف حضرت خدیجہ سے ہوا ہے، اور ابھی بڑھاپے میں مدینے میں ان کا بیٹا ہوا. تو انہوں نے افواہ پھیلا دیا نا کہ بیٹا ان کا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ دامن صاف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دامن صاف کرے شہزادی جناب ماریہ سلام اللہ علیہا کا، ٹھیک ہے نا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب کی بات ہے، خاندان عصمت کی وہ شہزادے ہیں، ان کا نسب ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کو ذریعہ بنایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کو پتا تھا کہ یہ سب افواہ ہے، نبی کو شک نہیں تھا. اگر نبی کو شک ہوتا تو بھائی تو بات تو بہت غلط ہے نا، تو ان کو اپنے گھر کا نہیں معلوم کہ کون ان کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. كان الخصي الذي بعث به المقوقس مع ماريا يدخل اليها ويحدثها. اس کا چچا کا جو لڑکا تھا جس کو مقوقس بادشاہ نے بھیجا تھا وہ خصی تھا، اس کی مردانگی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ اپنی چچا زاد بہن کے پاس آتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا. تو منافقین فتكلم بعض المنافقین في ذلك، تو بعض منافقین نے اسی میں بات بنا دی کہ بھائی بیٹا بھی اسی کا ہے. وقال انه غیر مجبوب وانه يقع عليها، اور کہا کہ بھائی یہ مرد ہے، پورا مرد ہے، یہ خصی نہیں ہے، اور یہ اپنی چچا کی لڑکی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ بدفعلی انجام دیتا ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا، وامره ان ياتيه فيقرره وينظر فيما قال فيه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم جا کے قتل کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے وہاں پہ دیکھو، تحقیق کرو کہ اصل ماجرا کیا ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ تم جا کے قتل کرو، قتل کر لیتے. نہیں فرمایا کہ تحقیق کرو، ان کان حقا قتلہ، اگر یہ تہمت جو لگائی اگر یہ حق ہے تو قتل کر دو، مار دو اس کو. فطلبہ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام اس کے پیچھے اس کو جستجو کرنے لگے. فوجدہ فوق نخلۃ، دیکھا کہ یہ شخص درخت پہ چڑھا ہوا ہے. فلما رأى علیا یؤمہ احس بالشر، جب اس نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام غصے سے آ رہے ہیں تو اس کو ڈر لگا کہ لوگوں کی یہ منافقت ہے، یہ شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں. فألقى ازارہ، تو اس نے اپنے کمر کو برہنہ کیا، اس نے اپنی دھوتی کو گرا دیا بھائی مولا کے سامنے. فَإِذَا هُوَ مجبوب ممسوح، مولا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی تو مردانگی ہے نہیں، کاٹی جا چکی ہے نا، خصیہ.
تو یہ تو ہے ہی مرد ہے نہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچائی ہے. حضرت ماریہ کے پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے بچایا. اور حضرت شہزادہ ابراہیم علیہ السلام کے نسب کو ثابت کیا. اور اصل میں واقعی افک یہی ہے. اصل میں واقعی افک سورہ نور میں جو ہے وہ عائشہ کی شان میں نہیں ہے, یہ حضرت ماریہ کی شان میں ہے. تو اور جنہوں نے ماریہ پہ افک لگایا تھا نا, وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں آپ لوگوں نے نقل نہیں کیا؟ سوال یہ ہے شیخ صاحب. ہے نا عبداللہ بن کون ہے؟ ابی وغیرہ جو اس کے نہیں, کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابن ابی ہے. نہیں ہے, بخاری میں نہیں ہے. نہیں, یہ کس نے لگائی تھی؟ یہ وہی اسی نے لگائی تھی جو ماریہ سے حسد کرتی تھی, وہی اسی نے لگائی تھی, اور اس کا باجان نے, اسی گروپ پارٹی نے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, یہ کہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے طاعت نہیں کیا نا, تو بالکل طاعت کیا نا. پیغمبر نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جا کے قتل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے تحقیق کرنا, اگر بے گناہ ہے تو نہیں مارنا, گناہ کار ہے تو قتل کرنا. اس تلوار کو لو اور اگر اس کو وہاں پا جاؤ تو قتل کر دینا. یہ وہی آپ کی حدیث ہے, یہ حدیث ہے. تلوار کو لے لو اور دیکھو, وَيَنْظُرَ فِي مَا قِيلَ فِي فَإِنْ كَانَ حَقًّا قَتَلَهُ. اگر تہمت بہتان حق ہے تو قتل کرنا, ٹھیک ہے نا. ہماری کتب سے دکھاؤ, میں نے تو آپ کی کتاب سے دکھایا, ہماری کتب سے دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے قتل کر کے آ جاؤ. وہ تو ہے نہیں نا. ہاں, میں دکھا دیتا ہوں, اب شیعہ کتابوں سے دکھاتے تھے, اس میں بھی یہی ہے. یہ دلائل الامامہ ہے تبری صاحب کی, من اعلام القرن الخامس. یہ صفحہ نمبر 384 میں شروع ہوتی ہے. اس میں پورا واقعہ ہے کہ کیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. اور کس نے لوگوں نے ستایا؟ ہاں, 2 سسرتے اور 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, انہوں نے ہی افواہ پھیلا دی, گھر کے اندر سے افواہ پھیلی تھی. اس میں نبی کی ہم یہ نہیں کہتے کہ اطاعت نہیں ہے, یہ ہے کہ مولا دیکھ کے سن لیں بھلے. نہیں وہ جو ٹھیک ہے, یا ابا الحسن کے موقع پر بھی مولا علی رضی اللہ تعالی نبی کی بات کو کہا کہ چلیں بھائی, ہمارے پاس بھی یہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے دیکھ لینا. اور امام علی علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا کہ کیا میں قتل کر دوں ہر حالت میں, یا اگر وہ بے گناہ تو قتل نہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے گناہ تو قتل نہیں کرنا. ہمارے پاس بھی یہی حدیث ہے, آپ کے پاس بھی یہی حدیث ہے. چلیں جی, اب حدیث قرطاس کا پتہ چلا نا شیخ صاحب. قرطاس میں پوری امت کی ضلالت اور گمراہی کا اساس وہاں سے رکھا گیا. تو اس میں جو 2 گروہ ہوا تھا اہل بیت میں, تو دونوں گروہ کی آواز اونچی تھی.